Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. My dear brothers, sisters, my dear friends, beloved children and very respected elders, this is Nadim Shiraz Live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me first introduce everyone who has already joined us on Facebook, اور اس کے بعد پھر ہم آکلینڈ نیو زیلینڈ کی طرف رواں ہوں گے، جہاں پہ سسٹر پون ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور ان کے پاس سوال بھی ہوگا انشاءاللہ. سو آر یو ریڈی؟ آپ سب لوگ تیار ہیں؟ چلیں ہم. جی سسٹر پون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ طبیعت سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا زبردست سلام ہوتا ہے سسٹر پون کا آکلینڈ نیوزی لینڈ سے. نظر صاحب، آج میرا سوال یہ ہے کہ اپنے مذہب کو قائم رکھتے ہوئے اور مذہب کے ساتھ میں چلتے ہوئے اس دنیا میں باقی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں، الگ الگ بلیف کے لوگ ہیں، لیکن اپنے مذہب کو قائم رکھتے ہوئے پھر بھی ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ میں کس طریقے سے نارمل بزنس کر سکتے ہیں، نارمل بات چیت، نارمل میل ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے رول کو بغیر بریک کیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے نظر صاحب؟ میرے ذہن میں جو میرا ایک پیس اینتھم ہے، جب میں نے یہ ہم پڑھی تھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اور میں دنیا بھر میں میں نے انڈیا میں بھی، دہلی میں، چندی گڑھ میں، بامبے میں یہ ہم پڑھی. میں نے ناروے میں یہ ہم پڑھی جس میں بہت سارے نان مسلم بھی تھے. میں نے نیو یارک میں یہ ہم پڑھی کو تقریباً 50-55 ہزار لوگوں کے بیچ میں، وہاں پہ بھی بہت سارے نان مسلمس تھے. اور بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2004 میں یہ پہلا کانسرٹ تھا 9/11 کے بعد، تو بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اس میں شامل ہوئے تھے، مسلم شامل ہوئے تھے، اور ظاہر ہے بہت سارے نان مسلم شامل ہوئے تھے. 50-55 ہزار کے قریب لوگ آ گئے تھے. ہمارا نیٹ ورک جو ہے اے آر وائی، وہ اس وقت وہ کر رہا تھا، براڈ کاسٹ کر رہا تھا پوری دنیا کے اندر، کوئی تقریباً 160 کنٹریز میں جا رہا تھا. عمران خان بھی آئے تھے، بہت سارے اور پولیٹیشنز بھی آئے تھے پاکستان سے، اور امریکن ریپرزنٹیشن بھی تھی وہاں پہ کچھ. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ آئی واز دا لاسٹ پرفارمر، میری آخری پرفارمنس تھی. اور جب میں اسٹیج پر گیا تو بڑی ٹینشن تھی، کیونکہ بہت ساری پولیٹیکل ڈیبیٹس تو نہیں، اسپیچز ہوئی تھیں، بڑی ہارڈ اسپیچز بھی ہوئی تھیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ کافی دیر بٹھایا تھا. 9/11 کے بعد بہت بہت دیر آپ کو امیگریشن میں خوار کیا رہا تھا، اور اس میں سے بڑے بڑے نامور لوگ بھی تھے. تو بہت سارے لوگوں نے آ کے وہ غصہ بھی نکالا اس موقع پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اور میرا پورا گروپ، ہم بھی تقریباً 3 گھنٹے ہمیں امیگریشن سے گزرنے میں لگے. تو میں بھی تھوڑا سا اپسیٹ تو تھا، لیکن اس وقت جب ٹائم آ جاتا ہے ریپرزنٹیشن کا، تو پھر آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے اپنی جاب پہ. اور یہ ہم جو ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، اس وقت پیک پر آ چکی تھی. بلکہ وہ پورا جو میرا یو ایس ٹور ہو رہا تھا، امریکن ٹور جو ہو رہا تھا، وہ ہوئی اس بیس پہ رہا تھا کہ لوگ ہم سننا چاہتے تھے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. سسٹر جانوی شرما ابھی ہمارے ساتھ ہیں، دہلی سے ہیں.
اس وقت پتہ نہیں کہاں ہے، دہلی میں ہے، چندی گڑھ میں ہے، یا کس شہر میں ہے، یا کسی اور اسٹیٹ میں ہے. تو جب میں اسٹیج پر گیا آئی واز دا لاسٹ پرفارمر. تو اس وقت مجھے یاد ہے، بلکہ آئی ایم شیور کہ سسٹر جانوی شرما کو یاد ہوگا، جب دہلی میں میں نے یہ ہم پڑھی تھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، تو تمام آڈینس نے یہ ہم میرے ساتھ پڑھی تھی، اور میرا بڑا دل بڑا ہوا تھا کہ حالانکہ وہاں پہ کوئی ہارڈلی گنتی کے مسلمس ہوں گے، لیکن وہ جو میسج تھا کہ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا. تو خیر 2004 میں نیو یارک میں جب 50-60 ہزار لوگ وہاں موجود تھے اور میری آخری پرفارمنس اناؤنس ہوئی، تو میں نے اسٹیج پہ جا کے بسم اللہ کے بعد میں نے یہ ہم پڑھنی شروع کر دی اور میں نے کہا کہ یہ میں میسج لے کر آیا ہوں پاکستان سے، اور جتنے بھی ہماری یہاں پہ فیملیز ہیں ان سب کے لیے. تو جب وہ ہم میں نے پڑھنی شروع کی، تو جب وہ پارٹ آیا اللہ اللہ اللہ، تو پورا کا پورا جو مجمع تھا ہماری، جو سارے پاکستانی، اور ظاہر پاکستانی وہ سارے ہم سن چکے تھے، تو پورا نیو یارک جو میڈیسن ایونیو تھا وہ گونج اٹھا اللہ. تو میں ہر دفعہ جب یہ پارٹ آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ آس پاس جتنی بھی سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ سب بڑا ٹینسڈ آؤٹ ہو جاتے تھے کہ یہ 50,000 لوگ اتنی زور زور سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ اردو میں کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے ان سے. تو میرے پاس ایک چٹ لکھی ہوئی آئی اسٹیج کے اوپر، اور وہ چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ کائنڈلی ایکسپلین واٹ یو آر سیئنگ، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ چٹ جو ہے یہ آبویسلی لوکل سیکیورٹی کی طرف سے آئی ہے. تو میں نے پھر وہاں پہ ہم کو روکا اور میں نے پھر یہ کہا کہ آئی ہیو براٹ دس میسج فرام پیپل آف پاکستان، فرام آل دا مسلمس، دیٹ the God we believe in is God of the mankind, and he loves mankind. So do we. We are not fanatics, we are not extremists, and we are peace-loving people. تو میرا یہ کہنا تھا تو سب نے جھنڈے اٹھا لیے اوپر، اور ایک خوشی کی لہر جیسے دوڑتی ہے، جیسے 50-60 ہزار لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو گئی اس بات سے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا، میں نے تو صرف ایک کرکس بتا دیا کہ جو ہم کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کا بنانے والا ایک ہی ہے، اور وہ سب سے محبت کرتا ہے کیونکہ سب اس نے بنائے ہیں، اور ہم بھی چونکہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم سب سے محبت کرتے ہیں. ہم کوئی ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ یا کوئی فنیٹکس نہیں ہے. اور آپ یقین کیجئے اس بات کا اثر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے بعد جو میرا باقی کا کانسرٹ تھا وہ بہت سپر ہٹ ہوا. اور جب کانسرٹ ختم ہوا تو میں اسٹیج سے اتر نہیں پا رہا تھا کیونکہ اتنا رش تھا اور لوگ جو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اسٹیج کی طرف، تو ممکن ہی نہیں تھا اتنے ہزاروں لوگوں میں کہ آپ اسٹیج سے نیچے اتر سکیں. تو میں واپس آ گیا، 2-3 دفعہ میں نے کوشش کی، پھر میں واپس آ گیا. سیکیورٹی نے یہ بات دیکھ لی تو میرے پاس ایک نیو یارک پولیس کے ایک صاحب آئے، NYPD جسے کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ویئر از یور کار پارکڈ، آپ کی گاڑی کہاں پارک ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا اسٹیج کے پیچھے ہے. تو انہوں نے کہا کہ ویٹ ہیئر. وہ واپس آئے، ان کے ساتھ 10 اور پولیس والے تھے. ان 10 پولیس والوں نے مجھے گھیرا اور مجھے میری گاڑی کی طرف لے کر جانے لگے کہ آئیے ہمارے ساتھ، جہاں آپ رکیں گے اور آٹوگراف یا فوٹوگراف کے لیے ہم بھی رک جائیں گے، وی ول میک شیور کہ آپ گاڑی پہنچ جائیں. اچھا میں حیران بھی تھا. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحیح بات، اللہ کی بات، اچھی بات کہیں پہ بھی کی جائے، انسانیت کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ میری پوری بات بتانے کا مقصد ہے. تو میں نے اوپر دیکھا، میں نے کہا یا اللہ، ابھی تو امیگریشن میں انہوں نے 3-4 گھنٹے خواہ کیا اور اب یہاں پہ اتنی عزت سے گھیرا ڈال کے مجھے گاڑی تک لے کر جائے ہیں. مجھے کبھی وہ بھولے گا نہیں سین. بہت سارے لوگوں نے وٹنس کیا اس سین کو. تو مجھے اس دن یقین آ گیا کہ آئی ہیو اے رول ٹو پلے. ہم سب کا ایک رول ہے جو ہمیں اپنے اپنے آربٹ میں اپنی اپنی جگہ پہ پلے کرنا ہے. اگر ایک صحیح بات، اچھی بات کسی موقع پر کی جائے
کیونکہ بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ ایسی بات بھی کی تھی کہ ان کے پریزیڈنٹ کو بھی برا بھلا کہا تھا، ہمارے پریزیڈنٹ کو بھی برا بھلا کہا تھا ملک کے باہر جا کر. تو لوگ بڑا ٹینسڈ آؤٹ ہو گئے تھے کہ یہ ایک پولیٹیکل اکھاڑا بن گیا ہے. تو یہ ایک دو لائنوں نے اس حمد کی اور جو میں نے اس کا مطلب بیان کیا سب کو ریلیکس کر دیا. اور مجھے اس دن یہ خیال آیا کہ مجھے زندگی میں راک اینڈ رول اور یہ انٹرٹینمنٹ اور فن تو ہوتا رہے گا، لیکن جو یہ ونڈو اللہ نے کھول دی ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، اس کو لے کر چلنا پڑے گا اور اس کو لوگوں تک اس میسج کو پہنچانا ہوگا. احمد شبیر ہمارے ساتھ ہیں فرام پرتھ آسٹریلیا. پرتھ مجھے بچپن سے یاد ہے کیونکہ سنا ہے کہ یہاں کی وکٹ بہت فاسٹ ہے. ہر سال مجھے انویٹیشن آتی ہے لیکن میں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں جا پاتا آسٹریلیا، بٹ میں آسٹریلیا ویسے پرفارم کرنے کے لیے گیا ہوں اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آؤں گا. تو میری خواہش تھی کہ دنیا میں جہاں نان مسلم لوگ ہیں وہاں پہ انگلش میں بھی ایک ایسی چیز کی جائے کہ جس میں اس حمد کا کچھ اثرات اس کے اندر بھی ہوں، کچھ انگریڈینٹ ہوں. اور جو آج سسٹر پون کا سوال ہے کہ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے اس کو بغیر بینڈ یا بریک کیے ہم باقی لوگوں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، کیسے میل ملاپ بزنس کر سکتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. تو میں نے ایک پیس اینتھم بنایا اس حمد کی ریفلیکشن میں. میرے ایک دوست ہیں کرس ایٹن وہاں انگلینڈ میں، ان کے ساتھ مل کے، وہ کرسچن رائٹر ہیں بائی دا وے، فیمس کرسچن رائٹر ہیں. تو ہم نے مل کے یہ کچھ بول لکھے جو میں آپ کو سناتا ہوں. One light burning in the sky is shining down to lead us, to lead us. One voice echoes in our hearts, a prayer for peace and freedom, freedom and freedom for all. Do you believe what I believe? Do you feel what I feel? Why can't we live in harmony? Don't you see what I see? 'Cause only love can break the chains. Only love can save the day. Allah, we waited so long for the day to come. Now the dream has begun. Do you believe what I believe? Do you see what I see? This is the time to forget the past. Let's give each other a chance. 'Cause only love can break the chains. Only love can save the day. What do you think, Laila? Only love can save the day? Only love can break the chains? Say something. Yes. She stood up. اس کا مطلب ہے کہ یہ agree کر رہی ہے لائلا. Laila, what do you think? You agree? Only love can break the chains? What is your message for today? Okay, she says stick together. Is that right, Laila? You want to say something? Daddy? Okay. All right. I apologize from the listeners on the radio who can't see, but if you اگر آپ ریڈیو ترانے کی ویب سائٹ پر فیس بک پر آ کر یا میری فیس بک پر آ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں وزٹ کیا تھا ایک چھوٹی سی پرنسس نے، which is my daughter لائلا. اور لائلا مجھ سے میری آواز سن کر آفس کے دروازے پر آ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ اس کو بلا لیا جائے اندر سب سے.
Okay, I'll convey your hi, Sister Janvi. Okay, so only love can break the chains, only love can save the day. सिस्टर पवन का ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है. सिस्टर पवन, मैं डायरेक्टली इसके जवाब की तरफ आता हूँ. पहली बात तो ये है कि मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बात करूँगा, उसके बाद मैं कुरान का पर्सपेक्टिव बताऊँगा. मैं हिंदू टेम्पल में गया, मैंने वहाँ पर टेलीविज़न प्रोग्राम बनाया जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अर्रहमान अर्रहीम के प्लेटफॉर्म पे. फिर हम गए सिख गुरुद्वारा साहब में, फिर हम गए कैथलिक चर्च में कई दफ़ा, फिर हम मोर्मन टेम्पल में भी गए, जो कि मोर्मन भी क्रिश्चियनिटी की एक सेक्ट है. उसके अलावा मैं पर्सनली थाईलैंड के सबसे बड़े बुद्धिस्ट टेम्पल में गया, और सिनेगॉग में नहीं गया मैं, लेकिन बहुत सारे जो रेबाइज हैं, ज्यू रेबाइज, वो कॉन्फ्रेंसेस पे, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस पे मिलते हैं. तो जितनी भी, और उसके अलावा ऑब्वियसली इस्लाम की बहुत सारी जो स्कूल ऑफ थॉट के जो मसाजिद हैं, मैं उनमें भी जाता हूँ, और हम सभी से मिलते जुलते हैं, उनके बड़े उलमा से भी और स्कॉलर्स से भी. तो एक चीज़ तो मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कि मुझे कहीं पे भी ये बात सुनने को नहीं मिली कि आप इस बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करें, आप इस बेस पर किसी को कमतर समझें, आप इस बेस पर किसी से दूर रहें, आप इस बेस पर किसी को बुरा समझें, आप इस बेस पर किसी को रिजेक्ट कर दें कि वो मुख्तलिफ मज़हब से है. वो और सिस्टर जानवी शर्मा says my husband is a big fan of yours, प्रतीक शर्मा. सो प्रतीक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको ऊपर वाले ने इतनी ज़बरदस्त पत्नी, आप कहते हैं हिंदी में, वो दी है. सो एंड वी ऑल विश यू अ ग्रेट लाइफ टुगेदर, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जो अल्लाह ने बनाई है, रब ने बनाई है. तो मैंने किसी भी जगह पे, किसी भी मंदिर में, टेंपल में, चर्च में, मस्जिद में, मैंने कहीं ये बात नहीं सुनी कि आप मज़हब की बेस पे किसी को कमतर या बुरा समझे. बल्कि इस्लाम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे बड़े जो रोल मॉडल हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आके सबसे पहले जो अल्लाह का दीन शेयर किया था, वो किया ही नॉन मुस्लिम के साथ था. जो उसकी जो, क्योंकि नॉन मुस्लिम या उस वक्त जो भी लोग थे, ये हर दौर में होता है कि जब अंबिया चले जाते हैं, जब गुरु चले जाते हैं, जब बड़े लोग जो लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं, जब वो चले जाते हैं, तो लोग बट जाते हैं. लोग फिर से अपनी उन्हीं हैबिट्स, सेल्फिशनेस और बुराइयों और ग्रोहबंदियों, ग्रुपिंग में और एक दूसरे को की लेग पुलिंग में लोग दोबारा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर की टेंडेंसी है, हम सब के अंदर की टेंडेंसी है. तो इसलिए जब भी अंबिया आए और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो लोग ऑलरेडी, चाहे वो किसी चीज़ को भी पूज रहे थे, चाहे वो किसी चीज़ का भी नाम लेते थे, वो ऑलरेडी बट चुके थे बहुत सारे ग्रुप्स में, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे, औरतों को मिस यूज़ कर रहे थे, गुलामों को मिस यूज़ कर रहे थे. क्योंकि फिर होता ये है कि जब इंसान को आप खुला छोड़ देते हैं, तो फिर वो ताकतवर जो है, वो जैसे जंगल में होता है, वो फिर बाकियों के ऊपर रूल करता है, बाकियों को मिस यूज़ करता है. तो अंबिया कराम ने हर दौर में आके उनको दोबारा से जीना सिखाया, दोबारा से आपस में मिलजुल के रहना सिखाया. आज जितने भी मज़ाहिब हम देखते हैं, उनके अंदर आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारे ट्रूथ, एक अच्छा इंसान बनने की वो मिलती है, प्रीचिंग मिलती है, तबलीग मिलती है, एक हिदायत मिलती है. और अगर आपने कहीं भी ऐसी बात सुनी हो कि जिसमें आपको कोई आपको ये बता रहा हो कि मज़हब की बेस पे किसी से नफरत करें, मज़हब की बेस पे किसी को बुरा जाने, तो समझ जाए कि वो शख्स जो आपको ये बात बता रहा है, वो अल्लाह का वली तो नहीं है कम से कम. ये तो बात मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کسی کو برا نہیں کہا تھا، بلکہ اس برائی کو ان میں سے دور کر دیا تھا. انہوں نے کسی کو کافر کہنے کی بجائے اس کا کفر دور کر دیا تھا. انہوں نے کسی کو مشرک کہنے کی بجائے اس کا شرک دور کر دیا تھا. یعنی ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ اس کے اس مرض کو دور کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے اس بیماری کو. تو اس لیے کوئی بھی شخص جو آج اپنے مذہب سے سنسیئر ہے، لویل ہے، وہ کبھی بھی دنیا سے آئسولیٹ نہیں ہوگا، وہ دنیا سے کٹے گا نہیں، وہ دنیا کو اپنے سے دور نہیں کرے گا. کیونکہ اچھا انسان ہی اگر مذہب نہ بنا سکا تو پھر یا تو وہ مذہب کیا کہتے ہیں کمپلیٹ مذہب نہیں تھا، یا پھر ہم نے اس کو صحیح سمجھا نہیں. تو میں تو ان ڈیٹیل اسلام کی ہی بات کر سکتا ہوں، لیکن جتنا میں نے مذاہب کو قریب سے دیکھا، ان کے گھر میں جا کر، ان کی عبادت گاہوں میں جا کر، تو مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ اگر کم از کم اپنے اپنے مذاہب سے بھی لوگ سنسیئر ہو جائیں تو بھی اس دنیا کے اندر بہت پیس ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کے سارے مسلمان ہو جائیں، آپ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کے سارے یہودی یا عیسائی ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری تھنکنگ ہے کہ اگر آپ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ بھی سنجیدہ اور سیریس اور سنسیئر اور مخلص ہو جائیں تو پھر آپ کسی کی جان نہیں لیں گے، آپ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، آپ رائٹس پورے دیں گے، آپ والدین کا احترام کریں گے، آپ کسی کے بارے میں گمان نہیں کریں گے، آپ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہر مذہب جو ہے ایک اچھا انسان بننا تو سکھاتا ہی ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن مجید سورہ بقرہ اس کی 83 نمبر آیت میں، کیونکہ بنی اسرائیل ایک قوم ہے جس میں انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا کانٹریکٹ کیا، عہد لیا، میثاق لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، یعنی اللہ کی بات سنو گے، یہ نہ ہو بیچ میں کوئی آ کے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اور والدین اور قریبی رشتہ دار، یتیموں یعنی orphans اور مسکینوں یعنی جو بیچارے سپریسڈ ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں اور زمین پر بیچارے وہ مجبور ہوتے ہیں، ان مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، احسان کرو گے، لوگوں سے خوش کلامی کرو گے، انسانیت کے ساتھ خوش کلامی کرو گے، اچھی بات کرو گے، اخلاق سے پیش آؤ گے، صلات کو قائم کرو گے یعنی اپنے نظام کو بھی لے کر چلو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، چیریٹی بھی دو گے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر تم سب، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تم سب سوائے چند لوگوں کے اس عہد سے پھر گئے، اس عہد کو بھول گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. تمام انبیاء نے یہی درس دیا تھا آ کر کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنو گے، اللہ کے حکم کو ہمیشہ نمبر 1 رکھو گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت آپ چیک کر لیا کیجئے، اپنے قرآن میں بھی آپ نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ 83. پلیز کوئی ریفرنس لکھ دے تاکہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کنفرم ہو جائے. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ نے یہ بنی اسرائیل سے کانٹریکٹ لیا تھا. اچھا، والدین، اللہ کے بعد جو رشتہ مینشن کیا گیا وہ والدین کا کیا گیا. پھر سن لیجئے، اللہ کے بعد جو رشتہ مینشن کیا گیا وہ والدین کا کیا گیا. اس لیے تمام مذاہب کے اندر آج بھی آپ کو والدین کا رتبہ تمام رشتوں میں اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے. قریبی رشتہ دار جو آپ کے اقربا ہیں، جن سے ریلیشنز ہیں، جو آپ پہ احسانات کرتے ہیں. اس کے بعد یتیموں یعنی orphans جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، مسکین یعنی غریب اور مجبور لوگ، ان پر احسان کرو گے، یہ اللہ نے کانٹریکٹ لیا تھا. تھینک یو جانوی. اور لوگوں سے خوش کلامی کرو گے، انسانیت سے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اپنی قوم سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، صرف بنی اسرائیل سے نہیں، انسانیت کے ساتھ خوش کلامی کا مطلب ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے. اچھے اخلاق میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دل میں کچھ اور سوچ رہے ہو، زبان پہ کچھ اور سوچ رہے ہو، سامنے سے تو آپ کہیں کہ ہیلو ہاؤ آر یو، السلام علیکم، دل میں کہیں یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ تو کافر ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. کیونکہ اگر ہمارے دل میں یہ فیلنگ آ گئی تو پھر ہم کبھی بھی کوئی اچھی بات اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے،
اپنے دین کی بھی. تو اس لیے خوش اخلاقی بہت ضروری ہے. پھر صلاۃ قائم کرو گے یعنی اپنے نظام کو لے کر چلو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، چیریٹی کرو گے، تو پھر کیا ہوا؟ تم سب، اللہ کہہ رہے ہیں، تم سب سوائے چند لوگوں کے اس عہد سے، اس پرومس سے، اس کورننٹ سے پھر گئے، بھاگ گئے، اور تم روح گردانی کرنے والے تھے. اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے، ذرا دیکھیے اور پھر بتائیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کتنی ضرورت ہے ہمیں اس وقت دین کی. اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، کانٹریکٹ لیا تھا اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے میسج کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، کلنگ نہیں کرو گے ایک دوسرے کی، اپنوں کو شہر بدر نہیں کرو گے، اپنے لوگوں کو بگاؤ گے نہیں اپنے ملک سے، اپنے لوگوں کو باہر نہیں نکالو گے اس بیس کے اوپر کہ تمہارا مذہب کوئی اور ہے یا تم ہمارے ساتھ نہیں چلتے، اپنی سیلفش ریزنز کی وجہ سے. پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو، یعنی اقرار بھی کیا ہر قوم نے اس کے اوپر. ہم نے بھی کیا ہے جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں سنیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں. تو ہم نے بھی یہ وعدہ کیا ہے، لیکن ہم اس وعدے پہ کتنا پورا اتر رہے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. پھر تم وہی تو ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، پھر تم وہی تو ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک فریق کے خلاف جتھا بندی یعنی اکٹھے ہو کر گناہ اور زیادتی کے ساتھ اس کو شہر بدر کرتے ہو، اور اگر تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے جائیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو. ایمان فدیہ دیتے ہو حالانکہ ان کو ملک بدر کرنا تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ پس جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کو سزائے حیات میں رسوائی اور قیامت کے دن بہت سخت عذاب ملے گا. تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک، سب نے یہی قرآن بتا رہا ہے کہ سب نے یہی پرچار کیا تھا، سب نے یہی تبلیغ کی تھی، سب نے یہی کانٹریکٹ لیا تھا، سب نے یہی عہد لیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں گے اور والدین پہ احترام کریں گے، رشتہ داروں پہ احسان کریں گے، مسکینوں پہ، یتیموں پہ احسان کریں گے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے. تو سسٹر پون، آپ کا سوال بجا ہے، لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اپنے جو ویلیوز ہیں، جو اپنے یعنی جو ایک ہندو کو اس کے گھر سے، جو اس کے مذہب سے جو اچھی ویلیوز ملی ہیں، جو کہ میں گارنٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تمام بیسک ویلیوز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کو ہندو مذہب بھی بتائے گا کہ یہ جو بیسک آپ کو میں نے لسٹ بتائی ہے اس کا خیال رکھنا ہے. یہی سکھ کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، یعنی مرتے دم تک جو اسٹوڈنٹ رہے. اور بہت سارے اقوال ہیں گرو نانک صاحب کے بھی جو کسی وقت میں سناؤں گا. اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ کو کہتے ہیں کرسچینٹی میں آج بھی پریکٹس ہوتی بھی نظر آئیں گی. بہت ساری چیزیں آپ کو آج بھی جوڈائزم میں نظر آئیں گی جو انسانیت کی بات کرتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید مذہب یہ کہہ رہا ہے. ہم لوگوں، کیونکہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی مذہب کو، اور لوگوں کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا کہ قرآن نے بتایا کہ لوگ تو پھر جاتے ہیں اپنے عہد سے، وہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ تو سیلفشنس کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے لوگوں کو بانٹتے ہیں، توڑتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. اب میں آپ کو پرسپیکٹو بتاتا ہوں قرآن کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی جو سب سے بڑی ایک بلیسنگ اور ایک میریکل ہے، جس کی وجہ سے میں بھی جب شروع میں میرے قرآن کی طرف میں آیا تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ اپیل کیا، جس چیز نے مجھے بہت زور سے جھنجھوڑا، وہ یہ کہ اللہ قرآن مجید میں God we believe in, Allah that we believe in, He is not only addressing to Muslims, Allah is addressing to the mankind. پوری انسانیت کی اونرشپ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں کنبے قبیلے بنایا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، صرف مسلمان کو ہی، سب جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا۔ یہ جو آج ہمیں تمام کلرز نظر آتے ہیں، تمام ڈیفرنٹ کلچرز نظر آتے ہیں، ڈیفرنٹ قبیلے، نیشنز نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا، بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم الگ الگ تمہارا تعارف ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ آخری لائن جاننا بہت ضروری ہے، تم تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ اکرم وہ ہے، سب سے زیادہ نوبل وہ ہے، سب سے زیادہ آنربل وہ ہے، ان اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے، یعنی جس کو سب سے زیادہ یہ خیال ہے کہ اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جو پوری لسٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک نوبل اور ہائی گریڈ اور آنریبل انسان وہ ہے جو زیادہ تقوی میں ہے، جو زیادہ اپنے کیریکٹر اور کنڈکٹ کے بارے میں کیئرفل ہے، اور ایسے ہی انسانوں کو اللہ اپنے راستے پر لے کر آتے ہیں ایونچولی، پھر ان سے بڑا کام لیتے ہیں، وہ انسانیت کی ہدایت کا کام لیتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، ھدی للناس، تاکہ عام انسان اس سے ہدایت لے۔ تو وہاں پہ بھی قرآن نے انسانیت کا دروازہ کھول دیا کہ یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ کسی ایک قبیلے، کسی ایک طبقے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ انسان کا بنانے والا ہے، اور اس نے انسانیت کے لیے ایک دین بنایا ہے پہلے دن سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، پیس، سیکیورٹی۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ انسانیت سلامتی میں رہے، سیکیورڈ رہے، پروٹیکٹڈ رہے، آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ رہے، آپس میں مل جل کے رہے، لیکن وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہمارے بیچ میں کوئی ایک کانسٹیٹیوشن ہو، کوئی ایک ایسی کانسٹیٹیوشن ہو جو سب کو جوڑ کر رکھے۔ اور یہی کانسٹیٹیوشن تمام انبیاء کرام کو دی گئی تھی، تمام نیک لوگوں کو دی گئی تھی، خاتم النبیین تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کوئی بھی خرید کر، لائبریری سے لے کر، شاپ سے لے کر، میں تو بہت سارے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، نان مسلمس کو بھی گفٹ کرتا ہوں۔ ارے بھائی، جب ہم ایک ناول پڑھ سکتے ہیں کسی کا، سڈنی شیلڈن کا یا روڈلم کا یا کسی کا بھی، ہم جب مرسیڈیز ہمیں پسند آتی ہے تو ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں وہ جرمن ہے، کرسچن ہے، جو ہے، کون ہے، ہم تو گاڑی اچھی لگتی ہے ہم چلاتے ہیں۔ تو اگر آج قرآن سے بھی ایک انسان کے لیول پہ ہدایت ملتی ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو کسی کو ایک مذہب سے یا ایک اس سے بات نہیں کر رہی، یہ انسانیت کے لیول پہ ایک اچھا انسان بنا رہی ہے۔ اور مسلم کا مطلب یہ اسپیشل مطلب کیا ہے، یعنی اگر میرا نام مسلم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ کی نظر میں مسلم بھی ہوں، یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور خاص طور پہ اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرا نام مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی نظر میں بھی، رب کی نظر میں بھی مسلمان ہوں، جب تک میں وہ کیریکٹر، وہ جو رول ہے، جیسے فلم میں ایک رول پہلے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر ٹام کروز یا عامر خان یا شاہ رخ خان اس کو پلے کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں ایک مسلمان کا رول لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان کیسا انسان ہوتا ہے۔ اگر میں وہ رول پلے نہیں کر رہا تو میرا نام کوئی بھی ہو، اللہ مجھے ایز اے مسلم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور میں دنیا میں بھی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گا، کیونکہ میں تنگ نظر ہو جاؤں گا، میں دوسروں کو کم تر سمجھوں گا، میں ایروگینٹ ہو جاؤں گا، میں سیلفش ہو جاؤں گا، میں اپنے فائدے پہ لوگوں کا، ملک کا، انسانیت کا نقصان کر دوں گا، جس طرح آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ میں لڑائی جھگڑے کا، تفرقات کا، نفرتوں کا حصہ بن جاؤں گا۔ اس لیے جو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے، وہ جو اس کا کردار قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، وہ ایک اچھا مسلمان بن کر، مسلمان کا مطلب ہے جو اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو زیرو کر دے کہ یس سر،
I will do it. تو ایسا انسان دنیا میں ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ ہر کمپنی کے لیے ویلیوبل ہے، کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ کہے گا تو پورا کرے گا، وہ ٹائم پر پہنچے گا، پنکچوئل ہوگا، جیسے ایک اچھا انسان ہوتا ہے دنیا میں. تو مسلمان کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہوتی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ اس کے پاس انسانیت کے مسائل کا حل بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قرآن ہوتا ہے. یہ قرآن کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے کہ قرآن ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اس کو انوائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے ہدی للناس، تمہارے لیے ہدایت ہے. اور سورہ یونس، یہ ضرور نوٹ کر لیجئے، سورہ یونس 10. تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر بردر پرتیک شرما دہلی سے، جو ہماری سسٹر جانوی شرما کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے یہ ریفرنس لکھا ہے سب کے لیے، سورہ بقرہ 2 آیت 185. اور میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے اس بھائی کو، ان کے ظرف کو، ان کی کرٹسی کو، ان کے بڑے دل کو، کہ نہ صرف اس بات کا، اس ٹاک کا حصہ ہیں، بلکہ یہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں سب کو ریفرنس یاد کروانے میں. بلیس یو. تو سورہ یونس 10 چیپٹر 10 آیت 57، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر انسانیت سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، او مینکائنڈ، ناٹ مسلمس، او مینکائنڈ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے بنانے والے کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، ایک گائیڈ بک آ چکی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر شفا ہے، ہیلنگ ہے، کیور ہے، جو بھی تمہارے سینوں کے اندر امراض ہے. تو یہ سینے کے امراض کے لیے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس باڈی کے اندر بھی ایک، اس شریر کے اندر ایک ذات ہے، ایک نفس ہے، ایک پرسنالٹی ہے، جس کو آپ روح کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آتما کہہ لیں. اس کے اندر اصل والا انسان اس کے اندر ہے. یہ باڈی تو صرف ایک سمجھ لیں کہ روبوٹ ہے، جس کو اندر سے میری ذات کہتی ہے کہ ایسے کرو تو یہ ایسے کرتی ہے، ذات کہتی ہے وہاں جاؤ تو باڈی وہاں جاتی ہے، ذات کہتی ہے وہاں جاؤ تو باڈی وہاں جاتی ہے، ذات کہتی ہے غصے کو پی جاؤ تو باڈی غصے کو پی جاتی ہے، ذات کہتی ہے نہیں لڑو تو باڈی لڑنا شروع کر دیتی ہے. تو اندر سے کنٹرول ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ نے بھیجی ہے، یہ نصیحت، یہ ہر انسان کے اندر جو امراض ہیں، جو ڈیزیزز ہیں، کیا کیا ڈیزیز ہوتی ہیں انسان کے اندر، جو ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں، مسلمان کے، چاہے وہ مطلب نام کا مسلمان، میں اصل مسلمان کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ مسلمان پیدا ہوا ہو، عیسائی پیدا ہوا ہو، سکھ پیدا ہوا ہو، ہندو پیدا ہوا ہو، کوئی بھی پیدا ہوا ہو، ایتھسٹ ہو، لا دین ہو، کون کون سے امراض ہیں جو انسان کے سینے میں ہوتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے غصے کا مرض، ہپوکریسی، منافقت کا مرض ہم سب کے اندر ہوتا ہے. ایروگنس، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، سپیریورٹی کا اور کبھی کبھی انفیریورٹی کا مرض، یا اپنے آپ کو کم سمجھنا دوسروں سے. اسی طرح اپنی ذاتی سیٹ آف رولز، اپنے سٹینڈرڈز بنا لینا دنیا میں رہنے کے، یہ بھی مرض ہے. لالچ، ایک نہ ختم ہونے والا لالچ، ایک نہ ختم ہونے والی بھوک، ایک فیئر، خوف میں رہنا کہ کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، انسیکیورٹیز، اس طرح کی تنگ نظری، بغض، دوسروں کے لیے جیلسی، حسد رکھنا، کسی کی ترقی پہ سڑنا، جلنا، اس طرح کے بہت سارے امراض ہم ڈیلی بیسس پہ، سیلفشنس، صرف اپنا دیکھنا اور کسی کا نہ دیکھنا، یہ سارے امراض ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ایک انسان لے کر پھرتا ہے. اور جب وہ پاورفل ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے یا پاور میں آ جاتا ہے، تو وہ یہ امراض کھل کے پھر نظر آتے ہیں، سامنے نظر آتے ہیں، اور وہ پھر ان امراض کے ذریعے لوگوں کی زندگی مشکل کر دیتا ہے. تو ان امراض کی شفا کرتا ہے قرآن انسان کے لیول پہ، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ایک انسان کے لیول پہ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب تک انسان امراض سے پاک نہیں ہوگا، امراض سے صاف نہیں ہوگا، وہ مل جل کے نہیں رہ سکے گا. وہ صرف تب ملے جلے گا جب اس کا فائدہ ہوگا. جیسے ایک آفس میں جب پیسے بڑھتے ہیں، یعنی جو اوپر کی کمائی آتی ہے، تو اس وقت پھر کوئی شیعہ سنی، دیوبند بریلوی یا ہندو مسلم نہیں رہتا. اس وقت سب، مثال دے رہا ہوں، اس وقت سب آپ ایکول بانٹ لیتے ہو. فلم دیکھنے جاتے ہیں، کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہیں، تو سب ایک ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ملتا ہے ہم ایک ہو جاتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر
طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، صرف انٹرسٹ میں نہیں بلکہ ہر غم میں، ہر خوشی میں ایک دوسرے کا سہارا بن کے اس دھرتی کو، اس دنیا کو، اس زمین کو پیسفل رکھیں۔ جو چیزیں اللہ نے ہمیں مفت دی ہیں، فری دی ہے، جیسے آکسیجن ہے، پانی ہے، کھانا پینا ہے، تمام جو ریسورسز ہیں، چاہے وہ آپ کا یہ پیٹرول ہے، چاہے وہ سونا چاندی ہیرے اور بھی جو جو کچھ معدنیات نکلتی ہیں جس سے ہماری زندگی چلتی ہے، وہ ہم ایکولی شیئر کریں، ہم اس کے مالک اور قابض نہ ہو جائیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو بانٹا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اپنا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور جب لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے مذاہب کے اندر، ڈفرینٹ سیکٹس کے اندر، تو پھر اس کے بعد ان کو ابھارا جاتا ہے کہ تم اس سے بہتر ہو، تم اس سے بہتر ہو، تاکہ لوگ آپس میں ان کے بیچ میں نفرتیں آ جائیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شخصیت ہے، اور اس کا نام ہے شیطان۔ شیطان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو شیطان، سکھ شیطان، مسلمان شیطان نہیں ہے۔ شیطان صرف شیطان ہے، وہ انسان کا دشمن ہے۔ وہ صرف مسلمان کا دشمن نہیں ہے، وہ انسان کا دشمن ہے۔ مسلمان کا تو بہت زیادہ دشمن ہے، یا ہر اس شخص کا بہت زیادہ دشمن ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے، وہ کوئی عورت شیطانی یا شیطان نہیں ہے، وہ شیطانی ہے۔ تو وہ ہر کسی کے جب زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ وہ تو ہمارے اندر دوڑ رہا ہے، رگوں میں خون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو جب وہ انٹر ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف توڑتا ہے، وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے، وہ آپس میں اللہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، شیطان توڑنے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام نے آ کے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا، لوگوں کے حقوق دلوائے، کیونکہ شیطان ان کو توڑنے کے بعد پھر ان کے حقوق سلب کرواتا ہے، آپس میں نفرت دکھاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ایک بیٹل فیلڈ بن جائے، اور میں اللہ کو یہ ثابت کر دوں کہ آپ کی یہ سلیکشن جو تھی، جو انسان آپ نے بھیجا ہے یہاں پہ، یہ ایک رانگ سلیکشن تھی اور آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ تو وہ اللہ کے ساتھ یہ ایک لڑائی، ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ ایمت اروڑا کہتے ہیں انسان سے بڑا شیطان بھی کوئی نہیں ہے۔ 100% یہ بات سچ ہے، کیونکہ شیطان کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے دنیا میں؟ کیا کبھی آپ نے شیطان کو دیکھا؟ ایک تو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے، ایک وہ لانگ کوٹ اور ہیٹ پہن کے اور وہ والا، ایسا شیطان کبھی آپ نے چلتا پھرتا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ شیطان تو باڈی یوز کرتا ہے، شیطان ہمارے اندر ہی تو ہے۔ جب میں وہ کام کرتا ہوں جس سے زمین کے اوپر فساد پھیلتا ہے، جب میں وہ بات بولتا ہوں جس سے لوگوں کا دل ہرٹ ہوتا ہے، جب میں وہ کام کرتا ہوں جس سے لوگ بٹ جاتے ہیں، آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، تو یہ شیطان کو ایک نام مل جاتا ہے کہ شیطان کا نام ہو گیا نجم۔ اور جب میں ایک اچھا کام کرتا ہوں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، دلوں کو جوڑنا چاہیے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کو کا سہارا بنے، تو پھر اسی کیا کہتے ہیں نام کو ایک کیریکٹر مل جاتا ہے مسلم۔ تو میں اپنے آپ کو مسلم کہتا بھی رہوں، اگر میرا رول، میرا کیریکٹر مسلم والا نہیں ہے تو میں اللہ کی نظر میں تو مسلم نہیں ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سسٹر پاپا، کیونکہ میری اپنی اسٹڈی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اور سارے سننے والوں کو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ کرکس یہ ہے کہ اللہ نے تو ہر انسان کو بنایا ہے، ایک ہی کمپنی سے ہم آئے ہیں سارے، ایک ہی کمپنی سے سارے بڑے لوگ انبیاء کرام آئے ہیں، ایک ہی میسج لے کے آئے ہیں۔ اللہ ڈز ناٹ لرن فرام ہز مسٹیکس اور ایکسپیرینسز، نعوذ باللہ، ہی از پرفیکٹ فرام دا ڈے ون، سو ہز میسج از آلسو پرفیکٹ فرام دا ڈے ون۔ ہم بٹ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمیشہ آپ کو پولیٹیکل موومنٹس نظر آئیں گے۔ جب بھی اسٹڈی کریں گے یہ آپ کو ڈفرینٹ سیکٹس، ریلیجنس نظر آتے ہیں، یہ پولیٹیکل موومنٹس کی وجہ سے بنے ہیں، کیونکہ اس سے بانٹنا لڑوانا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کرسچن اور مسلم کی جنگ ہو رہی ہے، کبھی ہندو مسلم کی جنگ ہو رہی ہے، کبھی سکھ اور ہندو کی، کبھی سکھ اور مسلم کی، کبھی شیعہ سنی، کبھی یہ، کبھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی، بہت ایزی لڑوانا ہو جاتا ہے۔
اس لیے ہمارے لیے اصل بات کو جاننا ضروری ہے کہ ہم رب کو پہچانیں، پہلے خود کو پیوریفائی کریں، اپنے خیالات کو ٹھیک کریں، تبھی ایک اچھا انسان بن کے ہم سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس فیس بک کے اوپر بہت ساری سسٹرز، بہت سارے لوگ، دوست، ان کا ہونا، اور جو مجھے فیڈ بیک آتی ہے ڈفرینٹ ریجن سے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ بیلنسڈ اور رب کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے تو وہ کوئی بھی انسان کو بری نہیں لگے گی، کیونکہ رب کی بات بری لگ ہی نہیں سکتی، وہ تو ہے ہی دل جوڑنے کی بات، ایک اچھے ظرف کی بات، ایک اچھے انسان بننے کی بات، رسپیکٹفل انسان بننے کی بات، رسپیکٹیبل انسان بننے کی بات۔ تو میں اس دعا کے اوپر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسی طرح جوڑ کے رکھے۔ سسٹر جانوی شرما اور بردر پرتیک شرما ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ ایک سانگ جو میں نے اپنی آخری جو ہماری آخری میوزیکل پرفارمنس تھی ایک بالی ووڈ فلم کے لیے بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا حمد و نعت اور اللہ کے پیغام کی پروپیگیشن کے لیے۔ تیرا ہی بس ہونا چاہوں، سیکنڈ لائن میں بھول گیا اس کی، تیرا ہی بس ہونا چاہوں، اگر آپ مجھے اس کی باقی لائنز بھیجو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا، کیونکہ میں جب یہ کہوں گا تیرا ہی بس ہونا چاہوں تو اب تو میں صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہی یہ لائن کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ رب نے مجھے سارے رشتے تو دے دیے ہیں، اور اب صرف یہ ہے کہ وہ مجھے مان لے کہ یہ میرا بندہ ہے، خدا کو دکھ رہا ہوگا۔ چلے میرا ہی آپ سے وعدہ رہا، آج اگر آپ مجھے اوکے خدا کو دکھ رہا ہوگا، نہ دل تجھ سے جدا ہوگا، کیونکہ اب میری اسٹڈی کلاس شروع ہو چکی ہے، میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنے سیشن میں یہ آپ کے لیے ضرور لائیو تیار کر کے ایک دو بول پڑھوں گا۔ سسٹر انزلنا نواز کہتی ہے میں صبح سے انتظار کر رہی ہوں، میرا ہی نیٹ نہیں چل رہا، رک رک کے چل رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ بعد میں سیشن کو بہت انجوائے کریں گی۔ میں اپنی کلاس مس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مائی ٹیچر مسٹ ہیو ٹیکن دا سیٹ اینڈ آئی ہیو ٹو آسک سم کوسچنز آلسو بیکاز آئی لرن ایوری ڈے، بٹ please accept my apology for today, brother Pratik and sister Janvi and Amit. Thank you very much for joining us in this talk, and I hope that every listener on Radio Tarana Auckland New Zealand آپ کو میری کسی بات کا آپ نے برا نہیں بنایا ہوگا، بیکاز I spoke in all sincerity، اور میں بھی ایک انسان ہوں، روز سیکھتا ہوں، بٹ دس از مائی بلیف، دس از مائی ایمان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ ٹمورو اراؤنڈ سیم ٹائم میں آؤں گا لائیو آن انسپائر ایف ایم یو کے اینڈ سلام ریڈیو یو کے، دو ریڈیو اسٹیشنز ہیں، اینڈ وی ول براڈ کاسٹ اٹ لائیو آن فیس بک، اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ریئلی obliged۔